الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں دی ماہ صیام دی عبادات قبول فرمائے جڑے دوست کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہاں دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے چیمہ صاحب دے مرحومین نو خالق کائنات جنت الفردوس جگہ نصیب فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خالق فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا رمضان وہ ماہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا میرے محترم سامعین دو لفظ آئے ایک رمضان اور ایک قرآن رمضان بھی کمال ہے اور قرآن بہت کمال ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں رمضان اور قرآن ایک تے ثواب ہے اور ایک مقصد ہے رمضان دے روزے رکھ کے ثواب حاصل بھی ہو سکتا ہے لیکن مقصد نو پانا بڑا اہم ہے قرآن نو پڑھ کے بھی ثواب حاصل ہو جاتا ہے لیکن مقصد نو پانا اہم ہے رمضان دا بھی ایک مقصد ہے اور قرآن دا بھی ایک مقصد ہے ثواب تے مقصد وچ میں کبھی فرق کرانا قبلہ تو میں اس انداز نہ کرنا کہ ایک مستور گھر بیٹھی ہے وہ تے پردہ واجب نہیں وہ سارے محرم نے کوئی بھائی ہے کوئی شوہر ہے کوئی باپ ہے کوئی بیٹا ہے وہ تے پردہ واجب نہیں انہاں تو دا پردہ ہے کوئی نہیں اگر وہ اذان نو سن کے سر تے کپڑا لیندی ہے تے اے انہیں پردہ ثواب واسطے کیتا ہے اذان ہو رہی ہے وہ تو پردہ ضروری نہیں گھر بیٹھی ہے سارے محرم ہیں غیر محرم تو ہے ہی کوئی نہیں اگر وہ گھر وچ اذان دی آواز سن کے لیے دوپٹہ دے آ اذان ہو رہی ہے سر تے دوپٹہ رکھ دی یہ اس پردہ ثواب واسطے کیتا ہے وہ جڑا بازار وچ اس پردہ کیتا ہے نا وہ مقصد واسطے کیتا یعنی ثواب اور مقصد چھوٹا جا ایک فرق رمضان دا بھی ایک ثواب ہے ایک مقصد ہے نماز دا بھی ایک ثواب ہے جڑا پڑھو گے ثواب ہو جائے لیکن مقصد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز روک دیتی ہے بندے کو برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے یہ دا مطلب ہے جڑا بے حیائی تو رک جائے وہ مقصد نو پا گیا ویسے پڑھیے ثواب ہو جاتا یار پڑھیے ثواب ہو جاتا ہے لیکن مقصد نو پانا وہ بہت بڑی بات رمضان دا روزہ بھی ثواب مل جاتا ہے صبح تو لے کے شام تک افطاری کی تھی اس تو بعد سارا دن بھوک کٹی ہے ثواب ہوتا ضرور ملے گا لیکن لعلکم تتقون مقصد ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ مطلب تقوی دا مقصد ہے رمضان جی علماء فرماندے نے رمضان جو نکلے ہے رمضان ایسی تیز شعاع نو آندے نے جڑی اپنے ٹارگٹ نو جلا کے رکھ دیندی ہے جی میں گیس دی ویلڈنگ ہوندی ہے نا جی تو تیز شعاع نکلدی ہے وہ سوراخ بھی کر دیندی ہے لوہے نو گال کے رکھ دیندی ہے اس تیز شعاع نو رمضان آندے نے اوتھوں رمضان نکلے جی میں ایک تیز شعاع اپنے ٹارگٹ نو جلا کے رکھ دیندی ہے رمضان نو استعمال کیتا ہوئے بندے دے گناہ ساڑ کے اللہ سوا رمضان دا مطلب ہے کہ ایسا ماہ جدے وچ بندے دے گناہ انج سڑ جاندے نے جی میں شعاع اپنے ٹارگٹ نو ویسے ایڑی ماچس دی تیلی ہوندی ہے ایک تیلی چیمیال میں کھلوتا تے زمینداروں نو پتہ ہے 10 10 20 50 کلے پیلی دے وڈ ساڑ چھڑ دے نے ایک تیلی نہ ایک تیلی لاندے نے تے 10 50 کلے دے وڈ ساڑ جاندے نے ایک تیلی نہ ویسے وہ ماچس نو بندہ رکھ کے دے سامنے دے فضائل پڑھنا شروع کر دے کہ تہاڈی کیا بات ہے تہاڈی ایک تیلی ہوے اینا وڈ سڑ جاندے نے اینا کچرا سڑ جاندا ہے وہ سارا دن ماچس دی تعریف کریے تے کچرا نہیں سڑدا نیرا رمضان رمضان کریے تے گناہ بھی نہیں سڑدا ماچس نو بھی استعمال ماچس نو بھی استعمال کرنا پیندا ہے تے رمضان واسطے بھی کچھ نہ کچھ دا استعمال کرنا پیندا ہے جی میں رمضان دا استعمال ہے گناہ سڑن واسطے ایویں قرآن دا استعمال ہے قرآن دی تلاوت ہے ویسے تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے مقصد نہیں اگر نری تلاوت نال ثواب ملتا ہے مقصد نو اچھا مقصد نو نہ پان والے کئی باری قرآن لے کے حضرت علی دے مقابلے تے آ گئے جڑے بندے حضرت علی دے مقابلے تے قرآن لے کے آئے نے قرآن پڑھتے سن مقصد دا پتہ نہیں سی مقصد دا پتہ تے تاں لگدا جے پیغمبر تے اعتبار کر دے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ یہ دوویں شیاں کٹھیاں نے جی یہ ممکن ہو نہیں سکتا اسی سارے کٹھے بیٹھے ہیں اللہ معافی دے ایتھے ہوا ہے تے کٹھی آ رہی ہے نہیں اسی دی ہوا ہے تے کٹھی آ رہی ہے
تے جے گرم آواز شروع کرتے بندہ دینی پھر بھی کٹھی آئے گی نا، کیونکہ اسی کٹھے ہیں نا یار، اسی کٹھے ہیں تے کٹھی آئے گی نا۔ قرآن تے علی کٹھے نے، میں نے اس بندے تے بھی دکھ ہے جدے وچ قرآن ہے تے علی کوئی نہیں، اور اس بندے تے بھی دکھ ہے جدے وچ علی ہے تے قرآن کوئی، یہ کٹھے نے جی۔ بہت شکریہ، میرے سامنے تے الحمدللہ ایسے دوست تشریف فرمان ہیں شیعہ سنی جڑے قرآن تے علی نو کٹھے سمجھ کے الحمدللہ محبت علی بھی رکھتے ہیں اور قرآن تے بھی یقین رکھتے ہیں۔ لو جی نوجوان دا نعرہ میرے واسطے کافی ہے۔ یہ جڑے بندے بچی نو جیس چ قرآن دیندے نے تے قرآن پڑھاندے نہیں نا، ایدوں وڈا ویری بندہ ہو نہیں سکدا تھی دا، ایدوں وڈا، اس واسطے کہ قرآن بروز حشر گواہی دے گا اسی جدے گھر موجود ہے تے وہ پڑھدا نہیں۔ اور کو گھر شروع کر لے جاندے ہوتے، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پہنا قرآن جس گھر موجود ہے اگر اس گھر والے نہیں پڑھ دے تو بروز حشر باہروں گواہ دی لوڑ نہیں۔ اے آکھے گا کہ میں اس گھر ہے سا میں پڑھدا کوئی نہیں سی۔ جیڑا بندہ بیٹی نو قرآن پڑھاندا نہیں تے جہیز وچ قرآن دیندا ہے، او گویا جاندیاں احسان کردا تھی تے لے بچیا اگوا تیرے نال ہی کرن لگا، حشر والے دن اے ہی پگدی نہیں آئے یہ صاحب نہ تیرا مکے گا، اے آکھے گا میں نے پڑھ دی نہیں سی، میں نے پڑھ دی نہیں سی، میں نے پڑھ دی نہیں سی، کیوں دیتا ہی اس طرح جی میں سٹ دئی دا بندے جو قرآن دے چھڑ دینے، آج جی میں کرسیاں دئی دیاں نے، جہیز دئی دا، فرج دئی دیئے، ایک بچ قرآن بھی دے چھڑیا، وہ جہیز دے سامان اچھ نہ دیو، جہیز دے ویسے تے کئی بچیاں ساڑیاں پنڈان نہیں ایسیاں نے جنہوں کوئی امیر بندہ سیٹ دے چھڑے وہ ساری زندگی استعمال ہی نہیں کر دیاں، وہاں دیاں نے میرا خراب ہو جائے اوے غریبان دیا تیاں نو کوئی امیر بندہ تو اٹھے جیسا سارے تھے وڈے لوگ بیٹھے ہو کوئی سیٹ دے چھڑنا باہروں لیا کے چینی دا کمال دا انشاءاللہ وہ نہیں لاندی ہو، سلور دے گلاس سٹیل دیاں کولیاں انہوں نہیں کرنا، آخنا میرا خراب ہو جائے، میرا خراب ہو جائے، تھی میری ہے ایک تنو میں دا چھڑا، ایک کپا تیری شکایت نہیں کرنی، قرآن تیری شکایت کرے، کپا تو نہیں آکھنا ہے میں چاہ نہیں پائی، قرآن پوچھے گا پہ کیوں نہیں پڑھیا گیا۔ میرے محترم سامعین تھوڑا بہت قرآن دو آیتاں ترجمے نال ایک بندہ اگر پڑھے ہے تو دو کو آیتاں روز دیاں پڑھ چھڑے، دو ترے آیتاں روز دیاں پڑھیاں نا جی، تے جننے بندے خطیب ساڑھے ورگے آکے تو آٹے سامنے گپا مار دینا تو انہوں پتہ لگ جائے گپ پہ مار دا، اور میں صحیح گل دساں ایک ہی میرٹ ہے بھی کسے پڑھیا ہوئے گا تو انہوں پتہ لگے گا قرآن دا ترجمہ ٹھیک پہ کرتا ہے تشریح ٹھیک پہ کرتا ہے، جیسے پڑھیا ہی نہیں ہو پہ آندہ ہے تو کوئی قرآن ہے ٹھیک ہی آندہ ہونا ٹھیک ہے۔ میرے محترم سامعین ہن میں اعلان کرنے لگا، لوگ آندے نے میں ہی پڑھنا ہے جی تو میں ہی پڑھنا ہے، اس تو بعد مجلس ختم ہو جانی ہے۔ البتہ ایک گل میں کر دیا 15 منٹ میں لیٹ ہویا وہ دی پہلا معذرت قبول کر لو جی، 8:30 سی 8:30 وہ 8:30 تو 15 منٹ بعد اشار ہی ملے انہوں نے کہا تو ساڑھ نال کی کیتا، میں پھانسی دا ٹائم تے نہیں سی بھئی آج بندہ کھلوتا سی سوڑ دیو پھٹا، آخر انہا کو ٹائم تے رش ہوندہ ہے تھوڑا بہت راج میں عرض بھی کی تھی، میں نال رابطے چ رہا کہ 10 تو 15 منٹ لیٹ ہو سکنا، صرف 15 منٹ لیٹ ہویا ہون جڑی گل ہے وہ میں اعلان کر دینا، میرے تو بعد پڑھنا کسے نہیں، ورنہ لوگ آندے میں اور علامہ صاحب کے درمیان تو آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے اور ذاکر صاحب کے میں اعلان کرنا میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں، تسی بے فکر رہو جی، مہربانی بہت شکریہ۔ افطاری کر لی ہے نا جی، کر لی، میں تے چیمہ صاحب نے واقعی روٹی بھی کھوائی چھڑنی سی، جڑا رہندہ جڑا نہیں تو نہ سی جی مہربانی، جڑا ذکر واسطے بیٹھا ہے روٹی ہر گھر موجود ہے الحمدللہ، سارے بندے کو روٹی کھاندے نے۔ میرے محترم سامعین ایتھے اسی اس ذکر واسطے ہونے ہیں کہ تھوڑا بہتا لحاظ کسے ویلے کر چھڑنا چاہیے، مہربانی۔ میرے محترم سامعین اللہ فرماندہ ہے شہر رمضان اللہ سی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اچھا ایک قرآن اس کی اللہ فرماتا ہے ہدن للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے دلائل ہیں، والفرقان، اور اسی میں کلیہ ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بہت شکریہ بابا جی، ترے چیزاں قرآن دے وچ نے جی، ایک قرآن دے وچ ہی ہدایت ہے، ہدایت دے دلائل بھی قرآن دے وچ نے جی، تے فرقان میں یعنی حق و باطل دی تمیز بھی قرآن دے وچ ہے۔ ہن جن نے ساری زندگی ٹھپ کے رکھے ہے وہ تریوے شاواں آپ تے نہ باہر نکل پینیاں کڈنیاں تے وچوں آپ ہی نے، ایدا مطلب انہوں پڑھنا تے ہدایت آنی ہے،
انہوں پڑھنا ہے تے ہدایت دے دلائل ہونے نے، انہوں پڑھنا ہے تے پھر حق و باطل دی تمیز ہونی ہے۔ میں کئی باری قبلہ تمہارے سامنے شاید عرض کیتا ہے کہ بندے تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھ دینے، او اللہ دیو بندے سدھے پسے آؤ، قرآن دی اینک لا کے تاریخ پڑھو۔ بہت شکریہ۔ جننے بندے تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھ دینے انہاں نوں علی رضی اللہ نظر آؤں دے نے، جڑے قرآن دی اینک لا کے تاریخ پڑھ دینے انہاں نوں علیہ السلام نظر آؤں۔ جنہاں تاریخ دی اینک لا کے قرآن پڑھے انہاں نوں حسنین صحابہ نظر آؤں دے نے، جنہاں قرآن دی اینک لا کے تاریخ پڑھیے انہاں نوں نبی دے بیٹے نظر آؤں دے نے۔ تو انہوں ایک گل دساں، خدا دی قسم تاریخ دی اینک لائی ہوئے تے ابو طالب کافر نظر آؤں ہے، قرآن دی اینک لائی ہوئے تو اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ تاریخ اور قرآن اچھ بڑا فرق ہے، چونکہ اسی یہ قرآن ہی پڑھنا چاہنے ہیں اس مجلس سے پاک اچھا الحمدللہ۔ آج میں خصوصاً بالخصوص چند دن ہو گئے نے تے میں کوشش کیتی ہے کہ مسلک بچوں حضرت علی نو ڈھونڈن دی بجائے قرآن چو ویکھی علی کیا۔ بھائی ہر مسلک وچ مختلف رائے پائی جاندیاں نے۔ اے اینکر جڑے نے بڑے شرارتی ہوندے نے، تانوں پتہ ہے وہ سارے اج کل دیندار بنے نے۔ سرگی رمضان ٹرانسمیشن وچ جڑے چار مولویوں نے بھائی ہوندے نے، ایک شیعہ، ایک سنی، ایک اہل حدیث، ایک دیوبندی۔ وہ جڑا اگے بیٹھا ہوندا میزبان وہ اداکار ہوندا ہے، فنکار ہوندا کوئی نہ کوئی۔ جڑے میں وینا وہ سویرے سویرے وہ سارے تنقید تقریباً ہن جڑے فنکار نے، اداکار نے، وہ فن جاندے نے، اداکاری جاندے نے، وہ بڑے علامہ بنے، وہ فنکاری چ بنے نے، ہے نہیں ہو یار اداکار نے۔ آج کل تے وہ بیبیاں جڑیاں ایتھوں تک دوپٹہ لے کے تقوی پیاں دسدیاں نے، انہاں ایدھے وہی دوپٹہ لک نو بن لینا۔ مطلب ہے وہ اداکار نے، انہوں نے تسی عالم بناؤ گے عالم بن جان گے۔ وہ تے ایسے لوگ نے جڑے ایک ڈرامے وچ پیو بنے ہوندے نے، اگلی باری شوہر بنے ہوندے نے۔ ایک کڑی گل کر وہ نے اداکار، وہ نے فنکار، وہ مولویاں نو کھڈاندے نے۔ سرگی جڑے مولویاں نا انگلیاں تے کھڈاندے نے۔ بلکہ ایک عالم دین نے، میرا خیال ہے دیوبندی عالم دین سن، انہاں آکھیا تو سانو ککڑاں وانگوں لڑانا ہے تو۔ یعنی جو مرغے لڑتے ہیں مرغیاں دی ذاتی لڑائی کو نہیں ہوندی یارا، مرغیاں کیڑے پیسے دین لین کو رکھے ہیں، لڑتے ہیں جنہیں جی میں ماری جانا ہے جی یا مار چھڑنا ہے۔ ہو سکے تو سانو مرغیاں دی طرح لڑانا ہے۔ اسے ویلے میں جملہ آکھیا سی، کاری بیٹھا سا ویلا میں کی پہ کرتا سا، میں آکھیا جی ویسے جڑا کسے دے آکھے لڑے وہ بھی مرغا ہی ہوتا ہے۔ کی لڑنے لڑن دی کی لوڑ ہے، تسی انسان ہو، سوچ کے لڑو۔ وہ میں حساب لایا قبلہ کہ وہ چار قسم دے بندے بیٹھے ہوندے نے، وہ پھر کئی باری موضوع ہر موضوع آ جاتا ہے۔ رمضان چ حضرت عائشہ دی وفات بھی لکھی، پھر وہ موضوع آتا تو سارے حضرت عائشہ دے متعلق گل کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ دا وصال آتا ہے تو سارے گل کرنی پیندی۔ حضرت 15 رمضان حضرت امام حسن دا آیا تو سارے نے گل کرنی ہوتی ہے، ہر مسلک دے بندے نے۔ حضرت علی دا یوم شہادت آیا تو ہر ایک نے گل کرنی پیندی۔ کئی تے فضائل پڑھتے ہیں نا، کئیاں نو پڑھنے پی جاندے نے قبلہ، کئیاں نو پڑھنے پہ جاندے نے۔ میں تمہیں ایک مثال دینا، 15 رمضان دی جڑی سحری ہے نا جی، میں بیٹھا سا، بیٹھا ہوں کھانے دا انتظار تو میں لاش نہ پہ چلو کو اللہ والے گلاں پہ کر دیں۔ وہ ایڈے اترے ہوندے نے کیمرہ مین، پروڈیوسر اور سارے۔ رضی اللہ والا وچ بیٹھا ہوندا تے علیہ السلام والا وچ۔ جدوں کوئی آندا نا حضرت علی علیہ السلام، وہ کیمرہ رضی اللہ والے دے منہ تے کر۔ یقین کرو جی میں بڑا اندازہ لے تے جیڑے ویلے کو آندا نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، او دو کیمرہ شیعہ دے منہ تے کر دین پہ دا منہ ہن ویکھو کیویں دا، یعنی وہ شرارتاں پہ کر دے نے، وہ بیچارے دین پہ دستے۔ وہ حضرت امام حسن دا موضوع جدوں آیا نا جی، تے وہ پھر میں محسوس کیتا پہ انہاں ہر ایک نے کوئی نہ کوئی گل کیتی، بڑی اچھا گلاں حدیث پڑھی۔ ایک نے آکھیا جی حضرت امام حسن نو کدی نبی چومدے سن کدی سونگدے سن۔ صحابی نے پوچھیا چلو چومدے تے پتراں نوں لوگ ہیں سونگدے کیوں نہ؟ فرمایا جدوں بیٹا سمجھنا اودوں چوم لئی نا، جدوں جنت دا پھل سمجھنا اودوں سونگ۔ یعنی کتنی خوبصورت گل انہیں نا جی، ایک عالم دین اہل سنت سے، اہل سنت انہوں نے گل بڑی خوبصورت سی۔ ایک نے آکھیا جی حضرت امام حسن دا احسان ہے کہ انہیں امت صلح کرا دیتی، خلافت تو پیچھے ہٹ گئے تے کہنے لگے تسی خلافت کر لو، سانوں نے خلافتاں دی کی ضرورت ہے، یعنی صلح جو بڑے سن۔ اچھا ایک نے دسیا سخی بڑے سن حضرت امام حسن، وہ سخاوت دا بھی واقعہ دسیا۔ قبلہ ہر بندے نے نا
ایک مفتی صاحب سن وہ بیٹھے کدی وہ منہ والوں وہدے سن جدو حضرت امام حسن دی شان پڑھتے کدی وہ منہ والوں کدی وہ منہ والوں سارے پڑھتے سن انہوں نے اس آخیا پہ مفتی صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں وہ اس آخیا جو شان بیان ہوئی ہے ٹھیک تو سمجھ گیا ہونا کہ بلا وہ سکتا جو شان بیان ہوئی ہے ہاں ٹھیک ہے انہوں نے آخر نہیں تسی بھی کچھ تے آکھو نا آخر تسی بھی آئے ہو تو کوئی گل کرو ان جڑی انہیں گل کیتی مردہ بولے نا جے بولے تو کفن پھاڑ چھڑ انہیں کفن ہی پھاڑ چھڑیا وہ کی ارشاد فرمایا وہ فرماندے نے حضرت امام حسن دی جنی شان بیان ہوئی ہے جنت دے نوجوانوں دے سردار نے بھلا اتنی شان حسن کی کیوں نہ ہوتی جب تربیت ہی صحابہ کرام نے کی تھی تا میں کہا مردہ بولے نہ بولے تو کفن پھاڑ پہ اللہ دے بندے اکبر تو شان بیان کر جی قوم دی ہے اگو سارا کریڈٹ نا جنت دے سردار ہون دا جنت دی خوشبو آن دا سخاوت دا وہ سارا صحابہ کرام دے کھاتے پچھڑیا کہ جدو تربیت ہی صحابہ انہیں نام ہی لیا نا صحابہ دے وہ سکتا صحابہ کرام دی تربیت ہوئے تو پھر یا حسن بندا یا حسین بندا وہ پھر میں گل تو میں اتنے کرنی سی اپنے گھر بیٹھا کول صرف میری بیوی سی انہیں داد نہیں سی دینی یہ تو داد دینی کلا میں اس وقت جاؤ سی میں اتنے گل کر چڑی میں کیا افسوس ہے یار کی پا کرتے کی نا میں کیا پہ جی تربیت کرنے والا محمد جیسا نانا ہوئے زہرا جیسی والدہ ہوئے تے علی جیسا والد گرامی ہو تے اگلی گل لے جس خاندان دی تربیت یار صحابہ کرام تے پہ پاندے ہو صحابہ کرام دی اپنی بھی تے کچھ شان ہے نا صحابہ کرام دی اپنی ایک شان ہے انہاں دین تک قربانیاں دیتی ہیں جانا پیش کیتیاں نے مال پیش کیتے ہیں رشتے قربان کیتے ہیں اپنے سارے خاندان چھاڑ کے کلمہ پڑھے انہاں دی اپنیاں بھی شانہ ہے نے انہاں دی تربیت ضرور انہاں دے کھاتے پانی حالانکہ وہ خاندان ہے جس 95 سال دے بندیاں دی تربیت آپ کی تھی پوری بہت شکریہ پوری دنیا دی تربیت گود تو شروع ہوندی ہے نکیا نکیا دی تربیت کری دی کہ بڑیاں بڑیاں دی ایتھے 50 سال دا آیا تے تربیت نہ کیتی ہے 60 سال دا آیا تے تربیت نہ کیتی ہے کوئی تربیت گاہ تے نبی دا کار ہے نا تے جڑا تربیت گاہ وچ آپ آیا ہوئے انہوں کسی دی تربیت دی لوڑ نہیں صحابہ دی اپنیاں شانہ نے میں پڑھ دینا جتھے آنکھو گے صحابہ دی شان پڑھ دینا روڑا ہی کوئی نہیں قرآن دے بچوں پڑھ دینا روڑا ہی کوئی نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہاں ایک میں پھر گل کی تھی او دا شاید انہوں میں لطف آ جائے میں کہ یار یہ صحابہ دی تربیت ناڑی کوئی حسن تے حسین ہو جاندہ ہے تو کسے اپنے منڈے دی کر لیں دے حسن ہی بنانا سی نا حسن بنانا سی تے حسین بنانا سی تے اپنے جڑے گھر جمنے نے انہاں جو کسی دی تربیت سبحان مہربانی کرنا یہ مطلب ہے کہ جدو مسلکہ سے گل جاندی ہے ادو بندے اپنی مرضی کرتے ہیں کہ علی کی نے میرے مسلک دے مطابق علی کی نے تواڈے مسلک دے مطابق علی کی نے بھائی جی تواڈے مسلک دے مطابق میں اج پڑھن لگا علی کی نے قرآن دے مطابق مولا تانوں جزا دے دے علی مہربانی لو جناب علی آیت مجیدہ آیت مجیدہ تو انہوں یاد چونکہ پہلا حصہ اگر یاد نہ ہوئے 2-3 لفظ تے اگو تو ہی رال جو گے انشاءاللہ جتھوں یاد ہوئے اتھوں بندہ نار رال جاندہ ہے کئی باری راہ دا پتہ نہیں ہوندہ میں نہیں پتہ ہوندہ میں نہ میں کدھر جانا جلے والے میں سمجھ آؤں دی ہے نا اگو جا کے ٹھیک ہو گیا یعنی آیت میں شروع کرنے لگا تو سار رال جانا اتھوں جتھوں تو انہوں دی انشاءاللہ فمن تو شروع ہوندی ہے فمن ہا جکا یہ تو شروع ہوندی ہے یہ تو سارا نہیں رلنا اگو رلنا سارا اچھا آیت ہوئے جدے چ اختلاف کوئی نہیں ترجمہ چ بھی کوئی نہیں تشریح چ بھی کوئی نہیں آیت قرآن دی ساری آیتاں نہیں ہر آیت چ کوئی نہ کوئی کدھر نہ کدھر تشریح وچ اختلاف پایا جاتا ہے یہ دی تشریح وچ بھی الحمدللہ اختلاف کوئی نہیں تے ہن بہت اختلاف کٹ جان گے سعودی عرب تے ایران دی صلح ہون تو بعد انشاءاللہ بہت فرق پہ جائے گا صرف اینی دعائے قرآن سامنے رکھ کے کہ یا اللہ اس صلح نو امریکہ دی نظر نہ لگ اے بڑی اہم گل ہے آمین ثم آمین اگلی گل لے کہ دو مسلمان لڑے ہون تا جڑا صلح کرائے انہوں ثواب ملتا ہے کہ نہیں کی دعا سنے ہیں اے او صلح ہے جدا ثواب چین لے گئے صلح مومنین دا درمان ہوئی ہے تے سارا ثواب کافر لے گئے وہ یار چین والے تو اڈا کی خیال ہے وہ مسلمان نے
نہیں سارا سواب بولا گیا صلح کرائی نے صلح دے اثرات آنے شروع ہو گئے نے صلح تے میں نہ اثرات بھی آنے شروع ہو گئے ہن جمعہ گزریا نا جی کل پرسوں یہ تو پہلے جڑا جمعہ گزریا اس جمعے وچ مینوں ویڈیو کسے کلپ بھیجیا ہے سعودی عرب دی مسجد وچ اینا اثر پی گیا ہے صرف اجے سفارت خانے کھلے نے تے وزرائے خارجہ ملے نے تے انج کر کے نا اینا اثر پی گیا ہے کہ جامعہ مسجد وچ سعودی خطیب جمعے دے خطبے وچ پیاندا سی یہ ٹھیک ہے کہ بغض علی رکھنے والا مومن نہیں ہوتا جی 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 بغض علی رکھنے والا مومن نہیں ہوتا محبت علی رکھنے والا مومن ہوتا ہے اے جڑی آیت پڑھن لگا یہ بھی انہیں پڑھی کتنا شکریہ یہ مطلب ہے میں ایک گل دا آرام ہو جائے جی مولا تو انہوں جزا دے آکھیا نے انہوں کہا یہ حدیث ہے اور پیغمبر فرما کے گئے ہیں کہ یا علی تجھ سے مومن بغض نہیں رکھے گا منافق تجھ سے محبت نہیں کرے ایک جمعے دے خطبہ سعودی بہت بڑی بات میں سمجھنا بہت بڑی بات ہے قبلہ اور اگلی گالی کھول بھی یا علی میرے کو کلپ موجود ہے آنکھوں تو بھیج دیں گا اگلی گالی انہوں سے کی تھی وہ ساکھیا یہ بھی نبی نے فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہازا شکر الحمدللہ کچھ تے میرا خیال ہے ساتھ تارک جمیل دا بھی نگلے ہی ہوئے دا وہ بھی یہ آخ بیٹھے سنتے اپنے بندے ناراض ہو گئے صلح دے اثرات ہونا شروع ہو گئے اے جڑی آیت پڑھن لگا انہیں میں پڑھی جمعہ پڑھی ہاں میں انشاءاللہ تسی لڑو گے تنا اللہ فرماندہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم رڑگانے بندے بھائی ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اگر حبیب تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں اس بات کے اندر کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے یا نہیں اللہ صاحب اولاد ہے یا نہیں تکرار کرتے ہیں اور تیرے جیسے عالم کے بعد تیرے جیسے علم والے کے بعد پھر جھگڑا کرتے ہیں اب مناظرہ نہیں مذاکرہ نہیں مباحثہ نہیں مباہلہ کسے کہتے ہیں الحمدللہ سارے تقریباً بالغ بندے بیٹھے نے بچہ کوئی نہیں مباہلہ میں جدو دسانا بالکل بچیاں ہوں چونکہ میں پرائمری ٹیچر بھی رہا میں مڈل بھی پڑھایا میں ہائی سکول بھی پڑھایا الحمدللہ وہ میں نے پتا کہ میں سمجھانا ہے جو بچیاں میں پڑھانا نا سمجھانا مباہلہ ادو میں گل کرنا کہ مباہلے وچ سامنے آئی دا ہاتھ ہی نہیں پئی مباہلہ ایسے مقابلے نو آندے نے جتھے سامنے بھی آنا ہے نہ ہاتھ ہی پینا ہے نہ کوئی گل کرنی آپس وچ گل بھی نہیں کرنی کمال ہے جی آپس وچ گل کرن تے بحث ہے مباحثہ نہیں مباہلہ ہے مباہلہ کی ہے اوتھے تسی آ جو اچھے سے اسی اپنے تسی اپنے کٹھے ہو گئے نا پھر جدے متعلق بحث ہے نا گل اودے نال کرنی کیا بات مولا جی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے جدے متعلق بحث ہے مینوں نہیں پتا کہ اے ساڈے مہربان سید نے یا غیر سید نے میں جھگڑ پہ نہ کسے نہ ایک آندا سید نے ایک آندا غیر سید میرا انہاں نوں پوچھ لینا چاہیے یار انہاں نوں پوچھ لینا چاہیے انہاں نوں پوچھن دا نام مباہلہ ہے آپس وچ لڑن دا نام مباحثہ ہے آپس وچ لڑن دا نام مناظرہ ہے اے مذاکرہ ہے او تے گل ہی نہیں کرنی انہاں کولوں میں نہیں پوچھنا دسو او بھی پوچھنا دسو اے فیصلہ کر دین پیغمبر آکھیا تسی آندے ہو صاحب اولاد ہے اسی آنے لم یلد ولم یولد اوتھے تسی کھلو جو ایتھے اسی کھلونے ہاں تسی بھی گل اودے متعلق کردے ہو اسی بھی گل اودے متعلق کرنے ہاں اونوں دوویں رل کے آکھیے جھوٹے تے لعنت بھیج تسی بھی اونوں آکھو بہت شکریہ کہ بڑا اسی بھی اونوں آنے ہاں تے رل کر او لے کے آئے نے کینوں کی نہیں پتہ نہیں البتہ الحمدللہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماندے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اے سعودی عرب دے خطیب نے آکھیا ہے اے اس قرآن دی سائٹ تے لکھیا ہے جڑے بندے رضیلہ تو پریشان نے ویڈیو بھی بن دی ہے کل توانوں کسے علامہ دینا ہے کہ توڑے مولوی رمضان چ کھلو کے تے اتے رضیلہ لکھیا تے آندہ علیہ السلام سی جدو تحریر ساڑی پہ پڑھ دا سی تے کم از کم ایف آئی آر تے ٹھیک ہی پڑھنی چاہیے ہے جویں دی بھی ہوئے یار کئی بار ایف آئی آر نہیں پسند ہوندی توڑا کی خیال ہے جڑا میرے حق دا وکیل کھلوتا ہے میرے مخالف ایف آئی آر لکھائی ہے انہوں نہیں پسند میرے والی ٹھیک گل لیکن پڑھنی تے آزوں وہ پڑھنی تھے وہی سکے نوی بنا لینی وہی پڑھنی ہوں میں وہی پہ پڑھنا تو گسا نہ کرے جی رضی اللہ حضرت علی بھی رضی اللہ لکھے نے حضرت سہرہ بھی رضی اللہ لکھے نے سعودی عرب والے مولوی بھی یہی نام دسے نے علی و فاطمہ حسن و حسین
انہاں میں یہی لکھے نے الحم شکر ہے شکر ہے. جڑے بچے اور بندے پریشان ہو کے مینوں پہ ویندے نے کہ اے رضی اللہ لکھ چھڑ دے نے اور تسی شکر کرو انہاں جی نہیں بدل چھڑے. لکھن دیو قبلہ بابا جی لکھن دیو اے رضی اللہ لکھن دیو رحمت اللہ لکھن دیو نا علیہ السلام لکھن نا صلی اللہ لکھن چھڈو پراں رضی اللہ. تو نے گل دساں اے رضی اللہ بھی نام نہ لکھن تے علی پھر بھی علی ہے, حسن پھر بھی حسن ہے, حسین پھر بھی حسین نے, گئے پھر اے ہی نے پاویں رضی اللہ نے تامی اے گئے نے, علیہ السلام نے تاویں اے گئے نے. کون؟ مولا علی, حضرت زہرا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین. فرماتے ہیں ان کو لے کے حضور گئے. کرنی ہے جھوٹیاں تے لعنت. پہلی گل تے طے ہو گئی کہ جھوٹیاں تے لعنت کرنی ہوے تے کرو سچے ہی کھڑی دے نے. تہاڈا کی خیال ہے پٹرول پمپ تے اگ لگ جائے تے بندہ آکھے پیپا تیل دا لے آیا جے, وہ یار اگ بجانی ہوئے تے کوئی ٹھنڈی شاہ کھڑی دیئے, مخالف نو مارنا ہوئے تے مخالف ہو دے اپوزٹ کھڑی دے. یہ دا مطلب جھوٹیا تے لعنت ہونی ہے, نبی سچے لے کے گئے. انہاں وچ میرا موضوع مولا علی, اس قافلے وچ علی موجود نے تے سعودی عرب والے بھی من گئے نے. شکر الحمدللہ. میرا ایک سوال ہے آج دی اس مجلس سے کسی دوست نال کسی طرح تساں نہیں کرنا کہ نبی سے کہا گیا تھا کہ بیٹے شکنا ہوئے. یارہ بولو کوئی الیکشن چ کام شام لینا ریٹائر ٹیچراں کولوں میرے مہربانو. اے دا مطلب اوتھے میں ہور حیثیت جاواں گا, ایتھے میں ایک ذاکر دی حیثیت نال قبلہ آئے ہاں. جدوں اپنی پنیویں ال جاواں گا ادوں ماموں دی حیثیت نال جاواں گا, بھتیجی ال جاواں گا تے چاچے دی حیثیت نال جاواں گا. 10 مولوی علی مباح دے کس حیثیت نال صدقہ جاواں. اس حیثیت نو واضح کرنا پوے گا. خدا دی قسم تاریخ اللہ نے مل کے رکھ دیتی ہے, میری پنجابی ہے مل کے رکھ دیتی ہے. حضرت علی علیہ السلام دے مخالفہ دی خالق جان کر لیے آیت وچ انفسنا و انفسا لکھ کے. تارق قادری جیسے سنی علماء سارے ساڈے نال نے الحمدللہ. وہ فرماتے ہیں جب میرے کو کتاب موجود ہے وہ تارق قادری دی لکھی, وہ فرماتے ہیں جب بیٹوں کی باری آئی تو حسنین کو لے کے نکلے, عورتوں کا کہا گیا تو زہرا کو نکل کے لے کے نکلے, جب جانیں بلائی گئی تو ولی کے لے جانیں انفسنا و انفسکم. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. حسنین گئے ہیں بیٹوں کی جگہ پہ, بطول گئے ہیں نساء کی جگہ پہ, اور علی گئے ہیں نفس رسول بن کے. یہ دا مطلب ہے تاریخ میں علی کیا ہے پتہ نہیں, قرآن میں علی نفس رسول. کیا بات ہے, مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اور نفس دا پہلا ترجمہ جان ہے جی, پہلا ترجمہ جان. ہر قرآن جو ہے جان. تم اپنی جانوں کو لاؤ, ہم اپنی جانوں کو, ہم اپنی جانوں کو. یہ دا مطلب ہے بیٹے بھی نبی دے گئے نے, مستورات جو بیٹی بھی نبی دی گئی تے جان بھی نبی دی گئی. آج جڑے بندے آندے تو تے اپنی جان ہے نا, جو آندہ روپیہ 10,000 آئی آندہ کوئی بھائی اللہ دیو بندے ہو جان تے ہر شاہ قربان ہوں دی. اے جننے بندے مار دے گپا میں تو میری جان تے میں تیری جان. اللہ فرماندہ ہے میں کر دیو, میں تو انہوں دسنا علی نبی دی جان. جنہیں کہے دی جان بڑھنے ہوں انج دے کام کرے جی میں حیدر قرار نے مصطفیٰ دے متعلق کی تھی. ادھا مطلب ہے علی مولا نبی دی جان ہے. کئی بندے روزے نہیں رکھ دے, ان پرہ کر کے کسے بہت سجن نے پوچھے نا گل کی, بیمار ہے اسا کرنے, مسافر ہے اسا کرنے, تے او سکے اللہ دیا بندیا مسافر تے روزہ معاف ہے. روزہ جڑا سفر چو نکل جائے گا پھر ان رکھنا پائے گا. بیماری معاف ہے تو معاف پورا نہیں, جدو صحت مند ہو جائے پھر رکھنا پہندا. تے عیدوں بعد جو رکھنے پینے نے تینوں تے کیوں پہ چھڑنا ہے؟ ہو سکے اللہ نہیں پتا, جڑا بیچ نہیں رکھتا بعد ہی کتھے رکھے گا. وہ جے ایڈا قضا دا خطرہ ہوئے تو بندہ رمضان چی رکھ لے. تو نے گل دساں, مریض ہوئے تو بعد چی رکھے گا, اچھا مسافر ہوئے تو بعد چی رکھے گا. جڑا اونجی چھڑ دے ہو تے 2 مہینے دے واجب جے, ایک روزے دے بدلے چ. وہ جڑا اونجی چھڑ دیندا مسافر بھی نہیں تے بیمار بھی نہیں, او دے تے 2 مہینے دے پیندے جے ایک دے. پر پتہ انہوں
جننے بھی نے میں قانون چی لکھے رہے نا ایڈا قانون دے پابند ایک بندے پوچھیا ہو سکے تینوں میں پوچھ کے چھڑنا پہ تو روزہ کیوں رہتا وہ سائڈ تے کر کے ہو سکے یار چھڑ پڑا تو اس گل چ کی کرنا ہے اللہ معافی دے گا کوئی گل ہو سکے اللہ دے روزے اللہ معافی دے گا تو تم ہی جان دے گا کہنے لگا اللہ معافی دیندا بندے نہیں دیندے میں تینوں پوچھ کے چھڑنا سجن ہے تو میرا رکھدا کیوں نہیں ہو سکے تینوں گل دساں جان ہے تے جان جان تے جان چلو یہ گل مشہور ہے ویسے کہ جان ہے جہان ہے ویسے جڑے عہد جو واپس آئے ہیں وہ بھی یہی جانتے تھے جان ہے جان ہے یہ مطلب ہے یہ جان سارا جی اپنی جان نال جدو اپنی جان ہی نہیں رہنی تو جان کا رہ گیا جان تو سارا گیا یہ مطلب ہے میرا جان ہے میری جان دی وجہ تو آڈا جہان ہے تو آڈی جان دی وجہ تو محمد دا جہان ہے حیدر کر رہا سبحان اللہ مولا بھی تو جزائے خیر خدا دی قسم علی نبی دی جان ہے اس نفس رسول پھر بندیاں مانے بدلے نے اس نفس دے کہے طریقے علی نفس رسول ثابت نہ ہو جائے ایک عالم دین نے انہاں تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے ضیاء القرآن قرآن کی روشنی انہاں نے جڑا خطرہ ظاہر کیتا ہے میں ایڈا راضی ہویا خطرہ سن کے ویسے کسی نو خطرہ جو ویکھ کے راضی نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں جڑا خطرہ پہ ہے میرے ایمان دی وجہ تو میں راضی ہوں تو ہم بھی راضی ہونا ہے وہ کہ علی نفس رسول ہو ہی نہیں سکتے ہویا کیجئے انہاں کہ اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے تو سا کوئی نہیں غور فرما انہاں کہ جے نفس رسول علی ثابت ہو جائے علی نبی دی جان ہے تو بس باقی پھر نہ کوئی الیکشن رہندا ہے نہ کوئی سلیکشن رہندی ہے نہ کوئی مشورہ رہندا ہے نہ کوئی مشیر رہندا ہے تے نہ کوئی مجلس شورا رہندی ہے بس پھر نفس رسول موجود ہے تو ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام بندے نہ سکا سن تو نہ سکا جی یا اللہ میں کسی کی جان کا مالک نہیں الا نفسی و اخی یا میری جان حضرت یا میرا پرا حضرت یا میری جان تے میرا پرا موسیٰ بھی ہارون دی جان وکری آکھی ہے تے اپنی وکری تو سا غور ہی نہیں فرمایا الا نفسی و اخی ایک میری جان حاضر ہے ایک میرا پرا حاضر ہے فرمایا بڑی مدد ہارون نے کیتی ہے ایک سان لیکن ایک انج ایک نہیں سان جی میں علی دا نبی ہے پرا وکھرا تے جان وکھری یا اللہ میں کسی دا ذمہ دار نہیں الا نفسی باغی لیکن ایتھے فرمایا انفسنا و انفسکم پھر بندیاں نے ترجمے بدل کے اپنے آپ نو مطمئن کرن دی کوشش کیتی ہے کسے طریقے مولا علی نفس رسول نہ پڑھے او جڑے ترجمے بدلے نے وہ بھی میں پڑھ دینا میرے عزیزو دکاندار بندے کے تھان ہی انہیں سڑ چھڑتا ہے پہ کوئی نہ کوئی بچو لینا ہی پہنتا ہے وہ اندر اندر بندے بس کر کوئی نہیں لوڑ آندا چھڈ پرا ویکھن دا کیڑا مول ہے وہ چار چفیر 10 گز کھلار چھڑ دے بندہ ٹھیٹ ہوندا ایک نہ ایک بچو لے میں مولویاں دے دوالے ترجمیاں دے تھان کھلار چھڑ تے میں ایتھے قبلہ کی مثال دینا ہونا کہ کئی بیبیاں اندر ویندیاں تے آندیاں بھائی تھان دینا مطلب دھوپ وچ جا کے ویکھنا ہے لائٹاں چ ہور رنگ ہوندا تے گھر جائیے تے ہور رنگ یہ مطلب ہے میں تینوں ترجمہ دے تھان کھول کے دسن لگا 18 تفسیرہ الحمدللہ پڑھن تو بعد میں 9 ترجمہ تک پہنچا 8 وکھرے نے تے جڑا لیٹسٹ آیا وہ بھی میں رکھ لے جڑا میں تیرے کے تھان سٹن لگا جی میں بیبیاں دھوپ وچ جا کے ویندیاں نہ رنگ کی ہے جڑے مرضی درس وچ لے جائیں بہت شکریہ تے جڑا پسند آیا وہ رکھ لیں ایک نے آکھیا نہیں نفس دا معنی جان نہیں جی کیے انہاں کی فرمایا تو ساں جویں ترجمے سننے نے اویں ٹیسٹ لینا ہے مہربانی ساریاں گھراں دی چاہ بھی ایک نہیں ہوندی ہر دکان دے سموسے بھی ایک جیسے نہیں ہوندے کچھ نہ کچھ ٹیسٹ وچ فرق پی جاندا ہے آخر ترجمے وکھرے کیتے نے ٹیسٹ تے اونوں آونا نا جنوں روحانی کرونا نہ ہویا تانوں پتہ زکام لگا ہوئے تو برفی دا سواد بھی نہیں آوندا میں پاویں 20 ترجمے پڑھا دل چ بغض علی ہویا تے کسے دا بھی سواد نہیں آ میرے نال سواد لینے جے تے میں پڑھنا نفس دا ترجمہ ساری دنیا جان کیتا ہے جنہاں نوں پتہ سی نا جان ترجمہ ہو گیا تے علی بلا فصل بھی ثابت ہو جانا ہے انہاں کہا نہیں نفس اصل میں دسو جی اصل میں دوجا ترجمہ فرماتے ہیں اصل میں نفس بدن کو کہتے ہیں چلو تو سواد ہی کو نہیں لیا نفس بدن کو کہتے ہیں اگر نفس کا معنی جان ہے تو علی نبی کی جان ہے
اگر نفس کا معنی بدن ہے، مار کے سواد آیا جی، اگر نفس کا معنی بدن ہے تو مولا علی نبی کا بدن ہے۔ تریجے نے اخیر کی تھی اسے کہ نفس روح کو کہتے ہیں۔ راضی ہیں جی، راضی ہیں؟ نفس روح کو کہتے ہیں، یہ مطلب کہ نفس کا معنی روح ہے تے علی نبی دی روح ہے، جے بدن ہے تے علی بدن ہے نبی دا، جے روح ہے تے علی روح ہے۔ معراج دو ہی قسم دی مندے نے، یا بدنی ہوئی ہے یا روحانی ہوئی ہے۔ ہونا چمبے دی گل نہیں، جے بدنی ہوئے تاں بھی علی ہوتے سی، جے روحانی ہوئے تاں بھی علی ہوتے۔ صدقے جاؤں، شکریہ کبھا شکریہ۔ میرا مولا قرآن دے مطابق پھر نبی دا بدن ہے یا نبی دی روح ہے۔ چوتھا ترجمہ حقیقت ہے، تسی پیچھے ہو میں نہیں، میں چھڑ لگا۔ چوتھا ترجمہ حقیقت ہے کہ نفس کا معنی حقیقت، اگر نفس کا معنی حقیقت ہے تو علی نبی کی، یہ مطلب حقیقت ہے محمدیہ کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا ترجمہ لکھا نہیں اپنا، کی ترجمہ؟ اپنا۔ چنگا ترجمہ پہ کرنا میں پہ نہ سواد لگو تو ایک بندہ عباسی پہ لیندہ، میں سواد آکھیا سی اپنا پڑھ دینا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اللہ فرماتا لوگوں اپنے نفسوں کو گھروں سے مت نکالو۔ ترجمہ تھکی کیتا نے فرماتے ہیں جو تمہارے اپنے ہیں نا، اپنے ان کو گھروں سے نہ نکالو، اپنوں کو۔ یہ مطلب ہے اگر نفس دا معنی اپنا ہے تو پھر علی نبی دا اپنا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلو جی ایک اور ترجمہ پڑھنے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب بنی اسرائیل ہے، خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ کی ارشاد فرمایا ربکم عالم بما انفسکم، اللہ تمہارے نفسوں کے اندر جو ہے نا اسے جانتا ہے، جو تمہارے نفوس کے اندر ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ ترجمہ آگے پڑھ دو، فرماتے ہیں نفس کا معنی دل ہوتا ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر نفس کا معنی دل ہے تو علی نبی کا دل، علی نبی کا، وہ قرآن دے مطابق تے تیرے ترجمہ دے مطابق تے علی نبی دا دل ہے، علی نبی دا دل ہے۔ شاباش جمن تے تیرے دل تے جدے چ نبی آندا ہے تے علی نہیں آندا۔ ستواں ترجمہ قومی بھائی، اٹھواں ترجمہ دینی بھائی۔ جڑے دینی بھائی نے وہ بھی نفساں شامل ہوندے ہیں، جڑے قومی بھائی نے نفساں شامل ہوندے ہیں۔ آج جڑے تسی سارے بیٹھے ہو میرے دینی بھائی ہو، قومی بھائی نہیں، جدوں میں چیمہ ہی نہیں، انہوں دا قومی بھائی نہیں، تے اسے ساریاں قوماں دے بندے بیٹھن، میں تو قومی بھائی نہیں، لیکن دینی بھائی تے ہاں نا۔ کئی قومی بھائی ہوندے نے تے دینی بھائی نہیں ہوندے، کئی دینی ہوندے نے تے قومی، دوویں ترجمے کٹھے کریں تے محمد دا قومی بھائی بھی علی ہے۔ صدقے جاواں دینی بھائی بھی علی، تا پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی۔ شکریہ۔ لو جناب علی بہت اچھا ہو گیا۔ جڑا لیٹسٹ ترجمہ آیا نا جی وہ پنجویں جماعت دا جڑا نصاب بدلیا نا عمران خان دی پیچھے حکومت چ نصاب تبدیل ہویا ہے، او دے وچ نواں ترجمہ پایا نے، پنجویں جماعت چ مبالہ رکھیا نے، شکر ہے پنجویں چ رکھیا نے، مبالے والی آیت پنجویں جماعت دے کورس چ رکھی نے، پنجویں چ۔ تاں میں ادوں آکھیا سی تواڈے بچے مجلساں تو بچا لو جننے بچائے جاندے جے، اے پنجویں تک بھی آ گیا نا تے مبالہ آوے ہی آ، جڑا بچہ پنجویں تک آئے گا مبالہ پڑھنا پائے گا نا۔ ہن بچیاں دیاں کچیاں ذہناں چ انفسانہ دا ترجمہ پڑھن دی کوشش کیتی، وہ سنو کی وہ میں لکھ کے رکھے ہے، مینوں ادوں مل گئی سی وہ کتاب جدوں اجے سکولاں چ نہیں سی آئی، وہ جڑا مہربان وچ سن نا نصاب پہ بناندے انہاں مینوں کلی پیا ترجمہ نو آیا جو میں دسوں۔ انہاں فرمایا کہ نبی نے کہا ابنانا و ابناکم، تمہارے بیٹے بھی آئیں اور ہمارے بھی، نساءنا و نساکم، تمہاری عورتیں بھی آئیں اور ہماری بھی، جتھے ہے نا انفسنا و انفسکم، پھر نہ جان نہ بدن نہ روح نہ حقیقت نہ اپنا نہ دل نہ قومی بھائی نہ دینی بھائی۔ تے پھر فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ، ہم خود کو لے کے آتے ہیں تم خود کو لے کے آؤ۔
اگے نالوں بہت پھس گیا نامے ترجمے تے یہ مطلب خود لکھ کے دس چھڑے ہی نا نبی دے خود نو علی آندے بھائی کسے پاسے تے پانا ہی نا حضرت علی گئے ضرور نے نہ تے مستورہ چ گئے نے نہ بیٹے چ گئے نے گئے تے خود چ نے یہ مطلب ہے جے تے خود ترجمہ ہو گیا نا تے پورے غیر مسلم دی سنگی کٹ کتے گی جڑے آندے سن تمہارا نبی جب خطرہ شب ہجرت دیکھا تو خود نکل گیا اگر خود کا ترجمہ نفس ہے اور نفس کا ترجمہ خود ہے تو نبی شب ہجرت بتا رہے تھے خود ہی جا رہا ہوں خود ہی سو رہا سبحان اللہ خود ہی جا رہا ہوں خود ہی سو خود ہی جا رہا ہوں خود ہی سو رہا ہوں اور جیڑا نبی خود تو بغیر کسے نو منجی نہیں دیندہ ممبر کیسے دے دے لو جی وہ آخری احتمال سنو تو میں نے اجازت دے دیو آخری احتمال جنہیں آکھا نا نفس نام منو انہوں نے پھر کسے پوچھیا پہ دسو پھر حضرت علی نو کیڑے کھاتے چ پانا کو کھاتا تے ہوئے نا بیٹیا چ بھی تے اون حسنین گئے نے تے ادھر نساء چ بی بی پاک گئے نے تو حضرت علی کدھر جان کے انفسا ناج ہی پیندے نا ہائے ہائے انہاں کی فرمایا انہاں آکھا بیٹیاں چ پا اور بیٹیاں چ پا لو داماد بھی بیٹا ہی ہوندا بیٹا او کہڑے سگے بیٹے نے او بھی تے دو تری نے نا او نواسے نے تے ایک بچے داماد پا لو اور نواسے بھی تے سگے بیٹے نہیں نا بیٹی دے بیٹے نے تو بیٹی دا شوہر بھی داماد بھی جڑا ہوندا وہ بھی بیٹا ہی ہوندا ادھر پا دو یعنی کسے طریقے نفساں چو کڈو کسے طریقے بیٹیاں چ پیندا تے پا دو ایک بندے نوں دساں نفساں چو کٹ کے بیٹیاں چ پا لے بیٹیاں چو کٹ کے نفساں چ پا لے تیرے والے چو پھر بھی کسے نہیں جانا میں پکی گل کرنا جدوں گیا ہی مولا علی نے گیا تو چھڈو پر سیٹ اگلی سیٹ تو اٹھا کے بندہ پچھلی سیٹ تے کسے نوں با چھڑے گڈی تے ہوئی گئی نا اور یارا بندہ اتھوں اٹھا کے آکھے باہر بہت ہے روٹی سارے کٹھی کھانی تو مہربانی اتھے تو سارے کٹھا ہی ہیں نا آخری گل لے کہ جدوں نہ بیٹے حضرت علی نوں پایا نا ادوں پھر میرے مولا تے فضل نال میں گل کیتی ہے الحمدللہ گل پرانی ہے لیکن میں کیتی ہے میں کیا دوستاں کے مشورہ دینا چاہیے کسے دوست نوں پرا بن کے مشورہ پہ دینا یہ نفس رسول ہی رہن تو چنگے رہو گے انہاں کیوں میں کہا بیٹا چ پایا جی نا داماد سمجھ گئے جدوں اسا آکھیا نا موبائل چ کوئی ہور بیٹی کیوں نہیں گئی تے تسی آندے سو بیٹیاں فوت ہو گئیاں سن داماد تے زندہ سی نا تو یار اگر بیٹیاں باقی دیاں حضرت زہرا دیاں بہناں فوت ہو گئیاں سن تے جڑا داماد دس دے او تے مدینے موجود سی نا جتھے ایک داماد جا سکدا ہے جمع دا سی گا دوجا نہیں جا سکدا پھر اگوں گلاں نکل گیا نفسی من جا ورنہ مننا پینا ہی داماد بھی ہے کہ بیٹی بھی ورنہ دسنا پائے گا سی موجود سن تو پھر داماد کیوں نہیں گیا میرے محترم سامعین جان رسول نے علی نفس رسول نے علی 21 رمضان نو علی نو ماریا نے نبی دی جان اوکھی کیتی نے آئی تھے کہ بلا کنڈکٹر لڑے میں دیکھے نے کنڈکٹر میں کہ کیوں لڑنا ہے ہو سکیا انہیں انہوں گال کٹی میں وہ کہونی ہو سکیا اپنی جان ہے ایک کسے دی جان نو تے کنڈکٹر گال کٹے کنڈکٹر کسے دی جان نو گال کٹے تے بندہ جان نہیں چھڑ دا 80 سال تک پیغمبر دی جان نو گالا کٹنا لیا تے رسول راضی کیسے ہو جائے میرے مہربانوں کوئی شک نہیں دشمنی نبی دی سی ایک گال مولا علی نے پائی ایویں اللہ نہیں آکھا تو جان رسول ہے غدیر جو میرے مولا پورے دین دی ذمہ داری لے کے نکلے نے علماء نو پوچھو کہ بلا ولایت دا معنی ذمہ داری ہے اور ولی دا معنی ذمہ دار ہے چیمہ صاحب اس کر دے ولی نے انتظام انہاں دا ہے سارا انتظام انہاں دا ہے ذرا خرابی پیدا ہوئی تے انہاں نو کسے منہ لو ویکھنا ہے کہ چیمہ صاحب سپیکر خراب ہو گیا اے سی خراب ہو گیا چیمہ صاحب ہے ہو گیا چیمہ صاحب ہو گیا تسی بھی سارے سیانے بنے بندے ہو تسی بھی اپنے ہو تانوں کوئی بندہ کیوں نہیں پوچھتا اس واسطے کہ آج دا مجلس دے تسی ولی نے او ولی نے او ذمہ دار نے میں بھی نہیں تسی بھی نہیں ہو ذمہ دار ذمہ داری دا نام ولایت ہے ذمہ دار نو ولی اندر ولایت اس نظام کو کہتے ہیں جس کے پھیلنے کے بعد اور جس کے نفاذ کے بعد توحید بھی مطمئن ہو جائے رسالت بھی مطمئن
قبلہ توحید اور رسالت مطمئن ہو گئی ہے غدیر تو بعد کہ ہون اس آئین نو خطرہ کوئی نہیں، ادھا ذمہ دار علی نو بنا دیتا گیا۔ حضرت علی ولایت دے تاج پا کے جڑا نکلیں، قبلہ اس ذمہ داری دا تاج پا کے نکلیں کہ میرا کچھ بچے نہ بچے، ادھا حلال حرام نہیں ہونے دیاں گا، ادھا حرام حلال نہیں ہونے دیاں گا۔ ایتھے باہر دروازہ کھٹکھٹائے نہ کوئی بندہ یا دروازے نو کوئی شے کٹ مارے، سب تو پہلا کنے دوڑنا ہے؟ جڑا ولی ہے۔ جدوں خرابی پیدا ہوئے گی ذمہ دار اٹھے گا۔ ہون پتہ لگے جدوں یزید خرابی پیدا کیتی ہے، لوکاں دے پتر بھی گھر بیٹھے رہے، ذمہ دار دیاں تیاں بھی بازار آ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے، ذمہ داری ہے اس خاندان دی۔ علی مولا کائنات تے دین و دنیا تے ذمہ دار نے۔ میرے عزیزو ذمہ داری سمجھ کے تیاں بھی نکلیاں۔ کمال ہے اس کردہ کہ تیاں تے پیواں دے بدلے دے کے راضی ہوندیاں نے، تیاں یعنی کوئی گل نہیں، میرے پیو دا ویر سی، جڑی نو دینا پہ جانا سورے دا بدلہ، وہ آندھی ہے میرے گھر تے ویر ہی کوئی نہیں سی، میرے ماں پیو دے کسے نہ دشمنی نہیں سی، میں اس گھر آئی ہاں تے میرے پتر بھی داں تے لگ گئے، میرے دو ترے پتر بھی داواں تے لگ گئے، دشمن دار گھر نال میری شادی ہو گئی، میری ساری اولاد دشمنی دی بھیڑ چڑھ گئی، میں حیران ہو گیا۔ علی دیاں تیاں تے مولا علی دیاں تیاں سان، شب عاشور ہر من علی دی نو پریشان سی کہ میرا رہ نہ جائے، خدا دی قسم ہر علی دی نو بابا جی میں تیاں دی گالے نہیں کرتا، تی تے بچپن گود ماں دی گود وچ زین آب ہے نا، وہ تے ہے ہی پیو دی زینت، وہ ہے ہی پیو دی زینت۔ نوہ کی دساں 21 رمضان دو تین جملے حضرت علی نے بلایا جناب زینب علیہ جڑی ماں دے پیچھے کھلو کے پیو نال گل کر دی سی، جڑی نانے تے روزے تے رات نو پراواں دے پیچھے جان دی سی، جدو مولا علی علیہ السلام نے بلایا نا زینب نو بلاؤ میری گل سن جائے، حضرت عباس قبلہ پیغام لے کے گئے نے، بی بی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نال دے کمرے جانے تے فرماتے نے کی انتظام ہے اتھے جان دا؟ حضرت عباس فرماتے نے بیگانہ کوئی نہیں، کنڈیاں اندروں بند نے، باہر دا دروازہ بند ہے، میرے بابے پہلا میں نے پوچھا چھت محفوظ ہے، باہر دا دروازہ بند ہے، اندر دی کنڈی بند ہے، کوفہ چ خاموشی ہے، تے پھر میں نے کان چ بابے آکیا ہن دس زینب کتے؟ فرماتے نے پھر بھی ایک باری بابے نے پوچھ کے میں اماں تو بغیر پہلی باری تھوڑے سامنے، پتہ نہیں کس حیا دے منزل دا نا ملکہ شام ہے۔ حضرت عباس واپس آ کے فرماتے نے بابا مرشد زادیاں دیئے میں پہلی باری بابا جان دے سامنے براہ راست چلیاں میرا کی انتظام ہے؟ خدا دی قسم اس ضرب نال علی ایتھوں تک ضرب سی، تلوار اندر آ چکی سر دے وچ ایتھوں تک، اینج کتاب وانگوں سر کھل گیا سی۔ میرے مولا علی بہت اس مشکل عالم میں سن تے اٹھ کے بہ گیا تے فرماتے نے اے نال دے کمرے چوں میرے حجرے چون تک میری تی انتظام پہ پوچھ دی، جاؤ میری تی نو آکھو اجے پیو زندہ ہی، میں انتظام کرنا، تیرے اگے حسن ہوئے گا، تیرے پیچھے حسین آباد رہو بھائی، تیرے ایک پاسے عباس ہوئے گا، ایک پاسے محمد حنفیہ ہوئے گا، تے ماں دی چادر سر تے رکھ کے تے پیو دے سامنے آمیں کیسا انتظام ہے؟ فرمایا بابا تینوں کچھ بھی نہ ہوئے، تیرے انتظامات تو صدقے، اگے حسن پیچھے حسین، ادھر عباس محمد حنفیہ، سر تے ماں دی چادر جدو بالکل بی بی قبلہ سامنے آئی ہے نا، تے حضرت امام حسن نو پیچھے کانڈ تے نا سر لگ گیا بی بی پاک دا اینج، حضرت امام حسن رکے تے بی بی فرمایا ویر ایک دم نہ ہٹی، میں زندگی جو پہلی باری اپنے بابے دے سامنے ہونے لگی ہے، جن میں نے قبلہ سامنے جا کے کھلوتے رہنا، حضرت امام حسن نو مولا علی فرمایا بیٹا ہٹ جا، بیٹا ہٹ جا، رو پہ فرماندہ نے تُسی جیویں جلدی آکے نہ ہٹ جا، اماں دی من جائی میں نواندی ہے میں پہلی باری بابے دے سامنے ہونے لگی ہے کہ دم نہ ہٹی۔ حضرت علی ایک جملہ کیا پھر بی بی آپ امام حسن وٹایا، میرے مولا علی دے منہ جو جملہ نکلیا زینب بیٹا میرا آخری ویل ہے، ازادارو 3 روپے ہوا کہ میرا آخری ویل ہے، صدقہ جاواں 3 روپے ہوا کہ میرا آخری ویل ہے، تے جناب زینب علی آپ آکے حسن پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، میں کوفہ جو بے وارث بھی ہوں پیچھے ہٹ جا۔ حضرت امام حسن پیچھے ہٹے نے، بی بی قبلہ آنج سامنے ہوئے نا آنج، تے حضرت علیہ السلام فرماتے نے زینب سکے پر آکھل ہوتے ہیں
کیوں نہ میں ویکھاں اپنے پیو نو تے کیوں نہ پیو مینوں ویکھے انج بابا ویکھ لو ویر کھلوتے نے یار جڑیاں سکیاں ویرہ تو ایڈا حیا کر دیا سن اللہ جانے بدماشا دیا بازارہ جو کہ میں گزری مولا علی علیہ السلام آنج ویکھیا تھی نے آنج ویکھیا پہلا موقع سی جدوں تھی نے پیو دیاں اکھاں چوں آنسو اوکھی گل ہے جی تھی دیاں اکھاں چوں آنسو آن تو پیو آندا روئی نہ اجے میں جیونا میں دعا کرنا لگا روئی نہ اجے میں جیونا تے جدوں پیو روے نا تھی دے سامنے تیاں تے مک جاندی ہیں مینوں چپ کون کرانا ہے جدوں مولا علی دے آنسو نکلے نا حضرت زینب آکھیا بابا میرا پیو موت تے آ سکتا ہے موت کی میرے پیو تے آ موت تو نہ میرے ویر ڈردے نے نہ میرا بابا ڈردا ہے اے موت تو ڈر والی تے گل کوئی نہیں تے روئے کیوں آج ویکھ کے فرماتے نے بیٹی وہ دین دی ذمہ داری میرے ذمہ سی جیڑا حالت ہوئی ہے میں ساری زندگی غیر مسلمان نہ لڑیا او گل ہو رہے ہو دین دے دشمن نے او گل کوئی نہیں ایک مسلمان نے نہ مسجد دا حیا کیتا نہ مسلے دا حیا کیتا نہ نماز دا حیا کیتا نہ سجدے دا حیا کیتا نہ ساجد دا حیا کیتا نہ عبادت دا نہ عابد دا تو انہیں آ کے حملہ کر کے ساری مسجد خون نال بھر چھڑی ہے یہ مسلمانہ دی اے حالت ہو گئی ہے تے میرے تو بعد مسلمان اس دین نال کی کرن گئے اے جڑے دین دی ذمہ داری مینوں توحید و رسالت نے دیتی ہے اینو آندے نہیں زینب ایتھے پٹی بدی سی نا ایتھوں متھا چوم کے بی بی فرمایا بابا جویں نانا بے فکر ہو کے غدیر چوں گھر آیا سی تو بے فکر ہو کے دنیا چھٹ جا جدوں ویر مک گئے میں باہر آ جا تسا سن لیے جدوں میرے ویر مک گئے میں باہر آ جاؤں گی تے بابا تسا مینوں اچھی بول دیا نہیں نہ ویکھیا تسا مینوں اچھی قرآن پڑھ دا نہیں نہ ویکھیا ایک جملہ سنو بی بی دا فرمایا جدوں تک خیمے کھلوتے رہے میں ادوں تک بطول رہاں گی جدوں خیمے سڑ کے ڈگ پے میں علی بن کے باہر تسی ہن آخری بار میرے نال رل گیا ہو سارے تے ایک باری میرے نال شیعہ سنی بول کے دسو پھر بی بی علی بنے نے کہ نہیں جی قبلہ انج بنے نے میں ایک مثال دینا ہونا پرا قتل ہو جانا بی بی دا اللہ نہ کرے کروڑ واری پرا تے سامنے ہوئے تے گھر آ کے کوئی فائرنگ کر جا پہن سامنے ہوئے تے تھانے دار آوے نا تفتیشی بیان لکھوان واسطے وہ بیان لیندا ہے وہ پوچھدا صرف اینا ہے جدوں ماریا نے تسی سامنے دو قبلہ تواڈی ہائے تو ثابت ہو گیا کہ میں اپنی گل پہنچا لی بہن بول دی دستی ہے میں اتھا ہی ساں وہ آندہ نہیں سنیا نہیں کیا بہن جی کی بولے ذرا کھل کے نا واضح کرو تاکہ میں لکھا کہ تواڈے سامنے قتل ہوئے وہ بول دی ہے وہ دا سنگ بہ گیا ہوندا رو رو کے وہ دی آواز نہیں نکلتی بندے آندے نے چور صاحب ذرا ٹھہر جو 2-4 گھنٹے کھلو جو ہن تے قتل ہوئے ایڈی چھتی تے بہن بولن دے قابل ہی نہیں دیتی اور ایک ویر قتل ہوئے تے بہن دا سنگ بند ہو جاندہ ہے 9 ویران دے سرا تھلے کھلو کے بی بی نے اج توحید اور رسالت تے خطبہ پڑھے کسے تھکاوٹ دا بھی نہیں لکھیا کہ بی بی دے لہجے وچ بھی تھکاوٹ سی میں خطبے دی گل کر رہا جدو بی بی نے کوفہ ہی دیتا میں آخری منٹا چرچ کر دیا بی بی زخمی سان کنے زخمی سان جدو خطبہ دے رہا سن نا کوفے کنے زخمی سان دسان 10 محرم دی دیگر نو پہلا نیزہ شمر نے سیرت جدے نال بی بی دی چادر بلند ہوئی تے سارے منہ تے خون آ گیا وہ سر دا زخم ننگا سی ساری رات پٹی واسطے کپڑا کوئی نہیں سی تے بی بی ساری رات پہرا دیتا ہے تے میرا سر دا زخم نہیں سی میں بنا کے گل نہیں کر رہا کہ بلا میں مقتل پڑھ رہا 10 محرم دی شام نو عمر سعد نے ابن زیاد کو پوچھیا کسے طریقے نال کہ ویسے سربراہ تے یہی سی اوتھے تے کاسٹ بھیجدے میں دیر لگدی سی یعنی پوچھنا چاہتا سی کہ ایک بچ گیا ایدا کی کرنا شمر نے پوچھا ایک بچ گیا ایدا کی کرنا کہنے لگا ہن ایڈی جلدی ہے خبر نہیں آ سکتی فون تے نہیں سڑنا کہنے لگا میں حکم دینا جڑا ہے اینو مار دیو حضرت سجاد نو مارن بندے آئے نے انہاں دے ہتھاں 'چ نیزے بھی سن لاٹھیاں بھی سن انہاں دے ہتھ 'چ پتھر بھی سن ایک کوئی میں جملہ پڑھنا زہرا دی دھی نے ایک ضرب سجاد نو نہیں لگا ابن بی بی کدی سجے ہو جاندے سن کدی کھبے ہو جاندے سن رو رو کے فرماتے سن اللہ گواہ رہی
چاہنی ہوں کنیاں ضرباں لگیاں نے نیزیاں دیاں کنیاں لاٹھیاں دیاں ضرباں میں تو انہوں کی دسا ایک مستور ایک جوان دے دوڑے پھرتی ہوئے تے بندے مار دے ہون تو ایک ضرب نہ لگن دے وے ایک کوئی ثبوت میں دینا ایدو اچھی رابیہ صدیقہ میں کتھو لب کے لے آواں میرے مولا حسین دی وڈی بیٹی حضرت فاطمہ کبرا او فرماندے نے شام غریباں دا اندھیرا چھان لگا نا جدوں او تو میں پھوپھی نوں آکھیا اماں میں تواڈے گل چ باواں پا لواں یعنی تانوں اج مل کے رو لواں تے میری پھوپھی مینوں آکھیا ایتھے ہاتھ نہ لائی مینوں مارے جمعے دیاں نمازیاں مینوں مارے قرآن دیاں کاریاں اے دو میں مضروب عرض پڑھ دیتی تریجی ایڈی مشہور ہے دسن دی لوڑ نہیں بی بی بابا جی ٹر دے اونٹ تو لاش تے ڈگے نے کسے دسے ہی نہیں عالم نے ادھا گھنٹہ رہنے کے منا گھنٹہ رہنے کے 1.5 گھنٹہ ایک گل سارے لکھی ہے جنی دیر تک بی بی ویر دی لاش دے رہی ہے بندے مار دے رہے نے جدو اٹھ کے کھڑے ہوئے نے لباس دا رنگ تبدیل ہے ہی پڑھا جے میرے عزیزوں انی زخمی بی بی تے بولی ہے تے لہجے وچ بھی تھکاوٹ نہیں اے تیری ذمہ داری تو صدقے اے تیری ولایت عظمیٰ تو صدقے بی بی دا ایک لقب ہے ولیت العظمیٰ بہت بڑی دین دی ذمہ دار بی بی خدا دی قسم انج بولی ہے اس وقت کہہ کے چھپ کرا دیتا ماحول تے ایک لفظ نہ لے جائی علی دا سی بندے جڑے ویندے سن پہ انہوں ویندے بی بی بولی جڑا نبینا سی نا جنگ جمل تے سفین چکھا نہیں رہیاں حضرت علی دا پرانا ساتھی عبداللہ ابن عفیر اس البتہ نبینا سی اس بندے دیا موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آکھیا این علی لوگوں علی بول رہے نے ایڈی تھکی بی بی کدو تھکی ہے لہجے وچ بھی تھکاوٹ نہیں جدوں سکن علی بول رہے ہیں ایک بندہ نیڑے آیا کہنے لگا تیریاں اکھاں نال تیرا دماغ بھی ضائع ہو گیا 21 سال ہے علی نو شہید ہوئے مولا علی شہادت پایا 21 سال ہے علی مولا کتھوں ہونا سی کہنے لگا میرے کان دھوکھا نہیں کھاندے میں جنگاں چی خطبہ سنے میں کوفہ دی مسجد چی خطبہ سنے اے لہجہ علی دا میں نو چھتی دسو علی دا کوئی بیٹا بولے ہے علی دا کوئی بتیجہ بولے ہے انہاں کہ اللہ نہیں علی دا کوئی نواسہ بولے علی دا کوئی پوتا بولے انہاں کہ نہیں مینوں نہیں پتا مومنین تواڈی تے میری یہ حالت ہے میری خطابت کمزور ہے میں دساں کی کیفیت ہو گئی ہوئے گی علی دے اس شیعہ دی جدو نال دے بندے دے کان کول منہ کر کے آکھیا ہاذہ زینب بنت اے جڑی بی بی ہن بولی ہے نا اے علی دی بیٹی زینب ہے دوویں ہاتھ لوگاں دے منہ تے ماردا ہے تے رو رو کے آندا اوے نانے دی قبر تے رات نو جان والی اوے پیو نال ماں پیچھے کھلو کے گلاں کرن والی اوہی بنے زیاد دے دربار اوے گل غلطی کرو اے علی دی بیٹی اس ماحول جدو پریشان ویکھیا نا پیو دے حبدار نو بی بی فرمایا فضا راہ بنا 3 بندے فضا پیچھے کیتے بی بی دا کرم آکھاں کہ مظلومی آکھاں کہ غریبی آکھاں کی لفظ آکھاں بی بی کہہ سکتی سی میرے نانے دیا امتیا میرے پیو دیا حبدارہ میرے ویران دیا ساتھیا نہیں بی بی خار کمال کی تھی بی بی فرمایا چاچا میں زینب جدو میری مرشدہ دیا کہنا میں زینب اچھی آواز نہ نبی نے دی آواز ہے صدقہ امامی لوگوں میرا امام سچا ایک بندہ کہنے لگا بے وقت علی دی صداقت دے نعرے کیوں لا رہے ہیں اور سکا میں بے وقت نہیں لا رہا جدو میری اکا کہ جمل ایک دوجی سفین چ ضائع ہوئی ہے میں لگا ترلے لین تے حسنین دے واسطے پان کہ میری آنکھاں ٹھیک کر دے میں دوبارہ جہاد کرا دعا کر میری آنکھاں ٹھیک ہو جان جدو میں اکھاں منگتا سا نا مینوں ہن چیتا پہ ہوندا ہے علی مینوں سینے نال لا کے آندے سن نبی نہیں رہو نبی نہ رو چنگا رہیں گا کہنے لگا یا علی میں چنگا رہا نہ میری آنکھاں نے نہ میں تیریاں تیاں نو انج ویکھیا 3 بار یا امین آکھنا تانوں مینوں پتہ ہے دعا لمبی نہیں میں کردا اس واسطے کہ 8واں امام فرماندے نے آنسو خشک ہون تو پہلے دعا کر جلدی قبول ہوندی ہے اس واسطے میں قرآن برکت واسطے کھولنا بیماراں واسطے شفا منگنا بے روزگار واسطے روزگار منگنا جڑے ذہنی طور تے کوئی بھی پریشانی ذہن چ رکھ دینے انہاں دی پریشانی نو دور کرنا منگنا
اللہ پاک کو امام زمانہ دی آمد منگنا پاکستان دی معیشت بہتر ہو جائے اے وہ ملک ہے جتوں بندے نوجوان اٹلی دیا سمندرہ سے ڈوب کے مرے نے ترکی دی نہر سے بندے بچے ڈوب کے مردے نے کسی طریقہ یورپ جاندے حالات ہی ایسے نے دکھ میں نو لگتا ہے انہاں بچیاں تھے پتہ نہیں کنہ دنے کون نے میں نہیں واقع اندر میرے تکلیف ہے پہنہ نو آہ کے جاندے نے تیری شادی آ کے کر خالقہ پاکستان دے حالات انہیں بہتر کر دے کہ ساڑھے نوجوانوں میں پردیس سے جان دی ضرورت ہی محسوس ہے مہربانی فرما اپنا کرم کر دے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تیری نظر کرم ہوئی نا تے ان ہاتھ جڑے ساڑھے رہنما نے لیڈر نے انہوں نے خیال آ جائے گا معیشت دے متعلق آپس بہ جان کے جو بھی کرن گے کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا خالقہ اپنا کرم تے شامل حال فرما غریب دی غربت تے رحم کر بس ترے واسطے دینا ترے اولے لینا منہ تے کھولن دے قابل نہیں ہو دے سامنے اکبر ہے زبان او دے سامنے کھولن دی جرت نہیں کردا چوڑی پھیلان دے قابل نہیں اولے لین لگا جی میں اولے پیچھے کھلو کے گل کری دیئے تھانے جائیے تے کسے نال کھڑی دا ہے او دے پیچھے رہی دا ہے سکول سے جائیے غیر حاضریاں کیتے ہیں پیچھے ہون لگا میں ترے ہستیاں دے ترے اولے لین لگا پہلا اولا انشاءاللہ بے فکر رہو رحیم و کریم ہو جائے گا جباری تے کہاری چھڑ کے تینو علی اصغر دے آخری سادہ آواز ساڑھے گناہ معاف فرما ساڑھی دل دیاں دعاں قبول فرما دوسرا اولا لین لگا دوسری یہ دی امشیرہ دا اولا ہے بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا آواز جدو فرمانتے تھے بابا اک کھول میں 4 سالہ جو ضعیف ہو گئی اور آخری میں ایسا واسطہ پانا ہونا پتہ نہیں مریہ کنیاں قبلہ دعاں قبول ہو چکی ہیں مومنین دیاں ہو چکی ہیں الحمدللہ ضرورت نہیں دسن دی بس تسی دعا اپنی ذہن چ رکھو واسطہ میں پانا ارے شان جاندہ جے اس واسطے نال خالقہ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے ٹرندہ واسطہ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا و بناہما اللہم صلی اللہ محمد